میری توقعات کے برعکس بڑی جلدی تشریف لے آئے سلطان۔ ایک ادھیڑ عمر شخص آفس ویئرز میں ملبوس آفس روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ لہجہ طنزیہ تھا، ساتھ ایک میل سیکریٹری ہاتھ میں کچھ ڈاکیومنٹس تھامے ان کے پیچھے تھا۔ اب وہ اپنی ریوالونگ چیئر کی جانب بڑھے تھے۔ دیکھنے والے ان کی عمر کا اندازہ یوں ہی نہیں لگا سکتے تھے۔ شاید وہ اپنی ہیلتھ مینٹیننس اور گرومنگ پر خاصی توجہ دیتے تھے۔ میل سیکریٹری فائلز ان کے سامنے رکھ کر احتراماً سر کو خم دیتا ان کے اشارے پر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپ کی توقعات میرے معاملے میں ہمیشہ غلط ثابت ہوئی ہیں، ہمیشہ غلط ثابت ہوں گی مہر علی خان صاحب۔ وہ اتنا ہی خوش مزاج انداز سے گویا ہوا تھا۔ مہر علی خان نے سٹ پٹا کر پہلو بدلا، پھر بولے، ان معاہدوں کو منسوخ کرنے سے پہلے کچھ اہم معاملات ڈسکس کر لیے جائیں تو اچھا ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو باہم پیوست کرتے میز پر جمائے صاف گویائی سے بولے، نکاح تو تم کر چکے ہوگے ایتھن کی بیٹی سے؟ وہ آئی برو جھکائے پوچھ رہے تھے۔ راہم نے بغیر کچھ کہے موبائل میں نکاح کی تصاویر نکال کر ان کے سامنے کی۔ مہر علی خان نے ایک نظر ان تصاویر پر ڈالی، پھر بولے، تم میری سوچ سے بھی زیادہ لالچی انسان نکلے سلطان۔ وہ کہنا نہیں چاہتے تھے لیکن عادت سے مجبور ٹھہرے۔ راہم ایک بار پھر مسکرایا اور مہر علی خان اسی مسکراہٹ سے خار کھاتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہ اہم معاملات ڈسکس کر لینے چاہیے جو آپ چاہتے ہیں، راہم پرسکون سا بولا تھا۔ مہر علی خان کچھ سوچتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھے، پھر بولے، پہلی بات یہ کہ ایتھن کے تمام شیئرز میں اپنے بزنس سے علیحدہ کر چکا ہوں، وہ اب اس کی بیٹی کے نام پر ہوں گے۔ دوسری بات، اب مستقبل میں تم دونوں ان شیئرز کے علاوہ اب اس کاروبار میں بھی کسی بھی طرح شراکت کے حقدار نہیں۔ آخری اور سب سے اہم بات، تم دونوں کا مجھ سے اور میرے خاندان سے اب کوئی تعلق نہیں۔ ان کی آخری بات سن کر راہم پھر سے مسکرایا۔ ایسے کیسے کوئی تعلق نہیں ماموں جان؟ ایتھن چچا کے ساتھ آپ کی برسوں پرانی دوستی رہی، اور یہ نہیں تو کم از کم ممی کا سوچ لیں۔ اگر ممی نے آپ کی یہ بات سن لی تو سوچے کتنی خفا ہوں گی وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ مہر علی نے ایک بار پھر سے پہلو بدلا، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ کتنے سال تم میری بہن کی کفالت میں رہے، لیکن وہ پھر بھی تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز و تہذیب نہیں سکھا سکی۔ کہتے ساتھ ہی انہوں نے وہ ڈاکیومنٹس اس کی جانب بڑھائے۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، میں تو ابھی تک بڑی تمیز کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ وہ بھی ڈاکیومنٹس تھامتے ہوئے بولا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنی زوجہ محترمہ سے بات کروا سکتا ہوں آپ کی ماموں جان۔ وہ آخر کے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب چاہے تم یہ ڈاکیومنٹس اسے دو، خود رکھو یا پھر پھینک دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ماموں جان، ان 4 سالوں کے دوران میری بیوی کے شیئرز کے ذریعے جتنا بھی منافع آپ کو ہوا ہے، اس کی ادائیگی ابھی باقی ہے۔ اب کی بار وہ چیئر پر پھیلتے ہوئے بولا تھا، ایک انتہائی گھٹیا اور لالچی انسان ہو تم سلطان۔ مہر علی خان مٹھیاں بھیجے طیش کے مارے دبا دبا سا چلائے تھے۔ ویسے ماموں جان، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ساتھ ہی پرسکون صاحب اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مہر علی نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ پھر سے بولا، میں پھر آؤں گا ماموں جان، آپ کی بہو کو ساتھ لے کر۔ وہ دراصل میری آج رات کی فلائٹ ہے، خاص اسی کام کے لیے آیا تھا آپ کے پاس۔ وہ ڈاکیومنٹ سامنے کیے بولا، 1 ماہ بعد میری شادی ہے، آپ کو ابھی سے انوائٹ کر رہا ہوں، ضرور آئیے گا۔
کہتے ساتھ ہی وہ اب باہر کی جانب بڑھا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم یہاں سے نکلتے کیسے ہو رحیم سلطان۔ وہ غصے کے مارے پھنکارے تھے۔ جی ممی، گیا تھا۔ ہو گئی تھی ماموں سے ملاقات۔ وہ اس وقت ایک ہلال فوڈز ریسٹورانٹ میں کھانے میں مصروف تھا جب اسے فاطمہ کی کال موصول ہوئی۔ جی وہ ٹھیک ہے ممی۔ نہیں، ممانی جان سے ملاقات نہیں ہوئی، میں صرف ان کے آفس گیا تھا۔ جی کھانا ہی کھانے آیا تھا ممی، ریسٹورانٹ میں ہوں۔ وہ مسکرایا۔ جی خیال رکھوں گا، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ چاندنی رات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زمین پر نور کی چادر بچھا رہی تھی۔ وہ لڑکا چاند کی تیز روشنی میں بالکنی میں کھڑا جاہ نماز بچھائے تہجد ادا کر رہا تھا۔ چہرہ ابھی بھی تازہ کیے گئے وضو کے پانی سے تر، اس سیاہ دنیا سے غافل، بخت سے ہارا ہوا شخص۔ لیکن وہ یقین رکھتا ہے ہر سیاہی کے بعد روشنی کی نوید ہے۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ اب اس قید سے رہائی چاہتا تھا، ان نیلی آنکھوں کی قید سے۔ وہ چاہتا تھا کہ اب وہ اگر کسی بھی لمحے آنکھیں بند کرے تو ان نیلی آنکھوں کا نظارہ اس کا منتظر نہ ٹھہرے۔ وہ چہرے کے گرد ہاتھوں کا ہالہ بنائے بیٹھے تھا۔ جب ولی کی نظر اس پر پڑی، وہ اسے اٹھا دیکھتے ساتھ ہی بالکنی میں آ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ وہ اس کا روم میٹ اور بہترین دوست تھا۔ جانتا تھا کہ طلحہ کسی کو پسند کرتا ہے، کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی۔ طلحہ کے کانوں میں ولی کی آواز پڑی۔ اس نے فوراً چہرے کے آگے سے ہاتھ ہٹائے۔ آنکھیں سرخ تھیں رونے کے باعث، یکدم کچھ لاپتہ ہونے کے باعث۔ وہ شخص جسے آپ نے ہر وقت اپنے ارد گرد محسوس کیا ہو، یکدم اس انسان کا لاپتہ ہو جانا دل چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اسے سمجھنے میں لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ طلحہ کسی ایک انسان کے زندگی میں نہ ہونے سے زندگی رک نہیں جاتی۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، تم سمجھو وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی، اور جو تمہاری قسمت میں ہوگا وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ ولی سے کندھے سے تھامے ہوئے بولا تھا، کیا یہ دلاسے کبھی کبھی ناکام نہیں لگتے؟ وہ چہرہ جھکائے افسردگی سے مسکرایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جو قسمت میں ہو وہ مل جاتا ہے، لیکن جو دل میں ہے اس کا کیا؟ وہ اب مسکرا کر کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا، فکر مت کرو، اتنا کمزور نہیں ہوں۔ فکر مت کرو، اتنا کمزور نہیں ہوں ابھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ولی کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ سر ہیلو سر ہم نے پوری رات آپ سے رابطے کی کوشش کی، سلطان ہمیں ایئرپورٹ پر کہیں نظر نہیں آیا۔ ہمارے بندے اس کے اپارٹمنٹ کے باہر بھی موجود تھے، نہ ہی وہ اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ تم نے کب مجھ سے رابطے کی کوشش کی؟ میرا نمبر آن ہے۔ زاہد اپنی ناکامیوں کا حوالہ تم اب مجھے اس طرح سے دو گے؟ مہر علی غصے کے مارے پھنکارا تھا۔ اب تک تو وہ جا بھی چکا ہوگا، تم سے ایک آدمی تک نہ سنبھالا گیا۔ میں بس آفس پہنچ رہا ہوں۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا۔ وہ اب آفس ویئرز میں ملبوس گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر بیک پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ موبائل پر ایک بار پھر رنگ ہوئی۔ حشمت کالنگ۔ خان نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں حشمت، بولو۔ ڈاکٹر صاحب، میں ابھی لاک کھول کر آپ کے آفس میں داخل ہوا ہوں۔ یہاں سب کچھ بکھرا ہوا ہے، ونڈو کی کانچ ٹوٹی ہوئی ہے، بچوں کے پیدائش کے ریکارڈز بکھرے ہوئے ہیں۔
حشمت بخلاہٹ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ ابھی بھی آفس کے کھلے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ میرے آفس میں کوئی اتنی سیکیورٹی کے باوجود کیسے داخل ہو سکتا ہے حشمت؟ وہ غصے کے مارے دھاڑے تھے۔ ڈرائیور فوراً ہاسپٹل چلو۔ تم نے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج چیک کی ہے حشمت؟ جی سر، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کال منقطع ہوئی۔ حشمت فوراً کنٹرول روم کی طرف بھاگا تھا۔ ہے ڈو یو نو ویئر شہریار مہر علیز؟ راہم اس وقت امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں موجود تھا۔ شہریار مہر؟ اس کے سامنے کھڑے انگریز نے اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے زیر لب دہرایا۔ اچانک ہی ایک اور شخص ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آپ شیری کی بات کر رہے ہیں؟ کالی آنکھوں اور کالے بالوں والا شیری، جس کے پیچھے یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں پاگل ہیں، جو کسی کو لفٹ نہیں کرواتا، جو آرٹسٹ بھی ہے۔ وہ سب انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر رحیم مسکرایا۔ جی میں اسی شیری کی بات کر رہا ہوں، کالی آنکھوں اور کالے بالوں والا شیری۔ رحیم نے اس کا جملہ زیر لب دہرایا۔ شاید اسے یہ کمپلیمنٹ پسند آئے تھے۔ ہے شیری، شیری۔ شیری اس وقت بیزاریت سے فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھا جب وہ لڑکا دور سے اسے پکارتے ہوئے آیا۔ ہے شیری، someone named رحیم سلطان has come to meet you۔ رحیم سلطان؟ شیری زیر لب دہراتے مسکرایا۔ رحیم سلطان کا نام سنتے ہی اس کے دماغ میں سب سے پہلے لائبہ آئی تھی۔ وہ اب کھلے میدان کی طرف بڑھا تھا۔ رحیم بھائی، آپ؟ What a pleasant surprise۔ شیری مسکرا کر کہتا اس سے بغل گیر ہوا۔ تم نے اردو سیکھ لی؟ رحیم متجسس سا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی کسی نے مجھے چیلنج کیا تھا، اور وہ شیری ہی کیا جو چیلنجز کو بھی مات نہ دے دے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور سنائیں، کام ہو گیا آپ کا یا ابھی بھی؟ ہو گیا، آخر بار آیا ہی اس نیت سے تھا تو کیسے نہیں ہوتا۔ ویسے تم اپنے ڈیڈ سے خاصے مختلف ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ خیالات کی بات کر رہے ہیں تو ہاں، ہمارے خیالات کبھی نہیں ملے۔ اگر ڈیڈ کا بس چلے تو وہ اپنے اکلوتے بیٹے پر بھی دولت کو ترجیح دیں۔ مومانی جان بتا رہی تھی کہ آپ کی شادی ہے اس مہینے۔ ہاں تم آؤ گے؟ جی جی کیوں نہیں، ضرور آؤں گا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا شیری۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ تم پاکستان آؤ، وہاں کوئی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے تمہارا۔ رحیم نے گہری نظر سے شہریار کو دیکھا اور نرمی سے کہا، شیری، کچھ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل سے دل تک خود ہی پہنچ جاتی ہیں۔ اگر تم نہ آئے تو شاید پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ شہرے کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اتنا تو پکا تھا کہ وہ اس بار پاکستان ضرور جائے گا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، پیکنگ کرنی ہے، آج شام کی فلائٹ ہے میری۔ لیکن رحیم بھائی، آپ اتنے دنوں بعد آئے ہیں، ایک کافی تو بنتی ہے۔ اوکے، رحیم نے مسکراتے ہوئے حامی بھری۔ اچانک اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اینا کالنگ۔ رحیم نے کال اٹینڈ کی۔ اب وہ دونوں کیفیٹیریا کی جانب بڑھے تھے۔ السلام علیکم، ہمیشہ کی طرح پہل رحیم نے کی۔ وعلیکم السلام۔ گہری خاموشی۔ اینا، رحیم نے پکارا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ رحیم، آپ نے میرے ٹیکسٹ میسیجز کا جواب نہیں دیا۔ وہ خفا تھی۔ رحیم نے مسکراہٹ ضبط کی۔ سامنے بیٹھا شہری رحیم کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی بے ساختہ ہی مسکرایا تھا۔
جی آپ بالکل درست سمجھی ہیں، بلال کی طبیعت میں نے ہی ٹھیک کی ہے۔ راہم، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے نہیں بلکہ آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ کتنی جلدی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے آپ سے ملنے والے پیشنٹس کی۔ اب اگر کوئی میری بیوی کو تنگ کرے گا تو کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ اس شخص کی تھوڑی سی طبیعت سیٹ کر دوں؟ راہم سنجیدہ سا بولا تھا۔ تھوڑی سی؟ انامتا نے دہرایا۔ سیف نے بتایا تھا کہ کتنی درستگی کی ہے آپ نے بلال بھائی کی۔ نا، میں بھی باہر ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ فی امان اللہ۔ رابطہ منقطع ہوا۔ آپ کی وائف تھیں؟ شہری اب مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میری وائف تھیں انامتا، وہ کہتے ساتھ ہی مسکرایا تھا۔ ہاسپٹل کے پورے اسٹاف کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب اس وقت ہال میں موجود سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان ریکارڈز میں سے صرف اس کی بیوی کی پیدائش کے سال کے ریکارڈز غائب ہیں۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو تم حشمت؟ مہر علی خان دھاڑا تھا۔ پورا اسٹاف کہاں تھا اس وقت؟ ایک لڑکا تم سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر میرے ہاسپٹل میں گھسا، سارے کیمرے فریمز کیے اور میرے آفس میں گھس کر اب میرے اتنے اہم ڈاکیومنٹس لے گیا۔ یہ ایک لڑکا تو ہم سب پر بھاری ہو گیا۔ نہ صرف کیمرے بلکہ اس نے تو ہم سب کے دماغ بھی فریز کر دیے۔ پاس کھڑے زاہد نے دل میں سوچا تھا، یہ مہر علی خان کا خاص امپلائی تھا۔ سر، اب کیا کرنا ہے؟ زاہد نے سر جھکائے ندامت سے پوچھا۔ کیا کرنا ہے؟ مہر علی خان نے طیش کے مارے دوبارہ دہرایا۔ تم سب کچھ کرنے کے لائق ہو، دفع ہو جاؤ سب میری نظروں کے سامنے سے۔ سر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ دوسرا راستہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں۔ اگر ہم دو گروپس میں ڈیوائڈ ہو کر مختلف راستوں سے جائیں گے تو انہیں پکڑنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ لیفٹیننٹ مرزا شاہد صاحب، کیا آپ کو کسی نے درمیان میں بولنے کی اجازت دی ہے؟ کیپٹن فراز مجیب ضبط سے بولے تھے۔ وہاں بیٹھے عموماً جو بھی ان لیفٹیننٹ مرزا شاہد کے منصوبے سے اتفاق رکھتے تھے، وہاں بیٹھے عموماً جوان بھی لیفٹیننٹ مرزا شاہد کے منصوبے سے اتفاق رکھتے تھے، لیکن بولنے کی اجازت شاید انہوں نے ابھی تک کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ اب کیپٹن کے بنائے گئے منصوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے جوان اس بڑے سے کیمپ سے باہر آئے تھے۔ یہ نئے کیپٹن تھوڑے عجیب نہیں ہیں؟ ولی نے طلحہ کے کان میں سرگوشی کر کے اس کی رائے مانگی۔ تم صرف عجیب کی بات کر رہے ہو، کیا تم نے کبھی ان کی آنکھوں میں غور سے دیکھا ہے؟ مجھے وہ صرف عجیب نہیں بلکہ مشکوک بھی لگتے ہیں۔ طلحہ سنجیدگی سے بولتے اب سیٹ میں بڑا تھا۔ ولی بھی اس کے پیچھے آیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ سب اس علاقے میں پہنچے تھے۔ وہ دہشت گرد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ واقعی اگر وہ دوسرا راستہ استعمال کرتے تو ان دہشت گردوں کو پکڑنا ممکن تھا۔ شاید اب اس طرح کی کارکردگیوں کے بعد کوئی نیا کیپٹن تعینات کیا جائے۔ ولی نے ایک بار پھر سرگوشی کی۔ طلحہ نے فی الحال اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ انامتا آپ کو بہت یاد کرتی ہے پھپھو۔ میں اگلی دفعہ آؤں گا تو اسے ضرور ساتھ لاؤں گا۔ بیٹا پتہ نہیں میں تب تک رہوں یا نہ رہوں، میرے دل پر بوجھ ہے۔ میں چاہتی تھی کہ یہ سب اسے خود بتاؤں۔ پھپھو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ کتنے ہی لوگ روز اس بیماری سے ریکور ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں جلد ہی اسے آپ سے ملوانے کے لیے لاؤں گا۔ صوفیہ اب خاصی کمزور دکھائی دینے لگی تھیں۔
आंखों के नीचे स्याह हल्के जर्द रंगत। इनकी नासाज तबीयत की वजह से डॉक्टर्स ने इन्हें ट्रैवल करने से भी मना किया था। सबा अपने कमरे में बैठी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी जब खुले दरवाजे पर दस्तक हुई। सबा इसे देखकर मुस्कुराई और अंदर आने की इजाज़त दी। आज तुम यहाँ कैसे? वो अब इसके साथ ही आ बैठी थी जब सबा ने पूछा, मुझे आसिया ने बताया कि फराज जा चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मेरा दिमाग मफलूज हो गया है इस बंद कमरे की दीवारों में। जब जब वो इंसान घर होता है मैं खुली हवा में सांस नहीं ले सकती। मुझे इस शख्स से शदीद नफ़रत है। इसने एक गहरी सांस खारिज की। आप खुद बताएं, क्या मैं किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का सोच सकती हूँ? इसकी बात पर सबा एक नज़र इसे देखकर नरमी से मुस्कुराई और एक गहरा सांस लेकर बोली, फराज पहले ऐसे कभी भी नहीं थे। कैप्टन फराज मुजीब एक काबिल, बहादुर और मुहिब वतन फ़ौजी अफसर थे। उनकी नज़रों में मुल्क की खिदमत एक मुक़द्दस फरीज़ा थी और वो हमेशा इस बात पर फ़ख्र करते थे कि वो एक ऐसे ख़ानदान से हैं जिसने नस्लों तक मुल्क के दिफा में हिस्सा लिया है। हाँ, सबका ताल्लुक़ फ़ौज से था। हम दोनों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इनके वालिद मरहूम फ़ौज के एक आला ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दौलत से ज़्यादा फ़ौज के साथ वफ़ादारी को अहमियत दी। वो फराज को हमेशा कहा करते थे कि अपनी इज़्ज़त और ईमान का सौदा कभी न करना। फराज ने भी आर्मी ज्वाइन की और मेरे घर रिश्ता भेजा। मैं उन्हें पसंद करती थी पहले भी, लेकिन इनका रिश्ता इत्तफाकिया आया था मेरे लिए। फिर मेरे घर वालों ने भी हामी भर ली तो हमारा निकाह हो गया। इस दौरान इनके वालिद की तबीयत खासी नासाज थी जब इनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जो एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। इसने फराज को खुफिया एजेंसी के साथ काम करने पर भारी रकम और इनामात की पेशकश की। कुछ वक्त ऐसा था और कुछ शायद फराज के ज़मीर ने इनकी कता ताल्लुकी अख्तियार की थी। वो दुश्मन के लिए जासूसी और अपने ही वतन के खिलाफ राज फराहम करने पर राज़ी हो गए। जिस दिन इनके वालिद को ये सब पता लगा, वो रात इनकी आखिरी थी। वो शायद फराज का ये रूप और गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें हार्ट अटैक आया था। पैसे से आप लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं। रिश्ते सिर्फ वफादारी की बुनियाद पर कायम किए जाते हैं, और एक फ़ौजी का रिश्ता अपने ख़ानदान से नहीं बल्कि सबसे पहले अपने मुल्क से होता है, जो वफादारी की लकीर पर बनता है। लेकिन फराज तो वो लकीर कब की मिटा चुके हैं। सबा के चेहरे पर फराज के लिए नफ़रत नहीं, फ़िक्रमंदी थी। मग़रिब की अज़ानें हर सू गूंज रही थीं। तलहा नमाज की नीयत से अपने कमरे से बाहर आया। जब इसकी नज़र मुजीब फराज पर पड़ी, इनके हाथ में कुछ दस्तावेज़ात थीं। वो चौकन्ने से दाखिली दरवाजे से दाखिल होकर अब अपने कमरे की तरफ बढ़े थे। वो बार बार मुड़ मुड़ कर अपने पीछे दाएं बाएं देखते थे। तलहा की जानिब इनका रीम रुख था। वो इसे नहीं देख सकते थे, लेकिन तलहा एक दीवार की ओट में खड़ा उन्हें बासानी देख सकता था। इनकी आंखों में खौफ था, पकड़े जाने का खौफ। कोई ऐसा काम जो चोरी छुपे अंजाम दिया जा रहा था। मुजीब फराज ने अपने कमरे के अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा मुक़फ़िल किया, लेकिन शक की बुनियाद पर किसी को भी मोरिद इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। इसने फ़ौरन अपने जहन में आने वाले मनफी ख़यालात की नफ़ी की। आधे घंटे बाद इसकी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी। वक्त कम था और अब उजलत में पैकिंग कर रहा था। अचानक ही मोबाइल पर रिंग हुई।
اینا کالنگ۔ آج اسے یہ تیسری کال موصول ہوئی تھی انمتا کی طرف سے۔ کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا، ساتھ ہی اب اس نے لگیج سیل کر کے فرش پر رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اب لگیج اٹھائے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کیا کر رہے تھے؟ وہ اس وقت اپنے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر کھڑی موبائل کان سے لگائے پوچھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ رحیم نے موبائل دوسرے کان سے لگا کر کندھے سے ٹکایا اور کمرے کا دروازہ لاک کر کے باہر کی جانب بڑھا، ساتھ ہی بولا، انتظار اس وقت کا جب تم میرے ساتھ ہوں گی۔ ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ اب مین گیٹ لاک کر کے کیب کی جانب بڑھا تھا۔ انمتا نے ایک نظر دور افق پر چمکتے چاند کو دیکھا اور پھر بولی، کیا میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں؟ زوجہ رحیم سلطان سوال پر سوال کرنے میں ماہر تھیں۔ وہ اب مسکراتے ہوئے کیب کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ تم دور جاتی کب ہو؟ وہ اب اس کی بات پر کھل کر ہنسی تھی۔ رحیم بھی مسکرایا، پھر بولا، ایئرپورٹ کے لیے نکلا ہوں، بس آنے والا ہوں۔ اس کی نگاہیں سائیڈ ونڈو پر جمی تھیں۔ اچانک کیب کے اطراف سے 4 گاڑیاں انہیں تیزی سے کراس کر کے آگے نکلی تھیں۔ رحیم نے فوراً کال منقطع کی اور کیب ڈرائیور کو پیمنٹ کرتا وہیں روڈ پر اترا تھا۔ اب وہ جلد میں ایک اور کیب میں سوار ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی ونڈو پر جمی تھیں۔ تھوڑی ہی مسافت طے کر کے وہ اب ایئرپورٹ پہنچے تھے، شاید یہ اس کا وہم تھا۔ وہ اب پیمنٹ کلیئر کرتا ایک گہرا سانس لیے پرسکون سا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ There are 30 minutes left for the Pakistan bound flight from the USA to take off۔ کچھ مسافر پہلے سے جہاز میں سوار تھے اور کچھ اب بورڈنگ کرتے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ بھی لگیج اٹھائے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سامان اسٹاپ کر کے سیٹ سے پشت ٹکائے وہ پرسکون سا بیٹھا تھا جب ایک پولیس آفیسر اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ رحیم سلطان۔ اچانک اس نے ایک ننھے سے مائک میں رحیم کا نام پکارا اور وہ اب وارن کر رہا تھا کہ جو کوئی بھی رحیم سلطان ہے خود کو ہمارے حوالے کر دے۔ اچانک سے جہاز میں ہلچلی مچی تھی۔ مہر علی خان۔ وہ مٹھیاں بھینچے ضبط سے بولا۔ نگاہیں ان پولیس کانسٹیبل پر جمی تھیں جو اب ایک ایک کر کے سب کے پاسپورٹ چیک کرنے لگے تھے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے زاہد۔ آج زندگی میں پہلی بار مہر علی خان اپنے لگائے گئے اندازوں کو غلط تسلیم کر رہا تھا۔ وہ ریوالونگ چیئر سے پشت ٹکائے پرسوچ نگاہوں سے سامنے دیوار پر لگی اس ہارس پینٹنگ کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا، شکست مہر علی خان نے اپنی پوری زندگی میں آج تک نہیں دیکھی اور نہ ہی کبھی دیکھے گا۔ ایک تیز نظر ظاہر پر ڈالتے وہ اب اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ رحیم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ وہ کانسٹیبل اب آہستہ آہستہ سب کے پاسپورٹ چیک کرتا اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ رحیم پاسپورٹ تھامے اب اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کانسٹیبل بھی اب اسی کی طرف آ کر رکا تھا، ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھایا۔ رحیم نے کچھ سوچ کر پاسپورٹ اس کی جانب بڑھایا۔ کانسٹیبل نے ایک نظر اس کے پاسپورٹ پر ڈالی۔ عبدالہادی زیر لب دہرایا، پھر ایک نظر رحیم کو دیکھتے واپس اس کی طرف پاسپورٹ بڑھایا اور آگے چل دیا۔ وہ بھی اب پرسکون سا اسے جاتا دیکھ کر واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جہاز میں کوئی رحیم سلطان نامی بندہ سوار نہیں تھا۔
पुलिस ऑफिसर्स नाकामी से अब जहाज़ से बाहर आने लगे थे और कुछ ही वक्त बाद जहाज़ ने उड़ान भरी थी। मेहर अली खान साहब, आपका क्या ख़याल था कि मैं अमेरिका में क़याम के दौरान एक हॉस्पिटल में कार्रवाई अपनी असल शख्सियत के साथ करूँगा? ओहो मामू जान, वो दिल में सोचते मुस्कुराया था। शिकस्त तो आपको तस्लीम करनी पड़ेगी, आखिर हर इब्लीस का एक ज़वाल है। 3 हफ्ते बाद। भाई, मुझे अनमता से मिलने जाना है। राहिम सामने लैपटॉप रखे तेज़ी से कीबोर्ड पर टाइपिंग में मसरूफ़ था। फिर नज़र उठाकर आईब्रोज का इसे देखा जो इसके सर पर खड़ी थी। लाइबा, अभी तुम्हें आए आधा घंटा भी नहीं हुआ। लाइबा ने फ़ौरन इसकी बात काटी। भाई, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी जाना है तो बस जाना है। वो मेरा इंतज़ार कर रही है सुबह से। आखिर में उसकी आवाज़ धीमी थी। बेटा, गलत बात है। अनमता की रुखसती है कुछ दिनों में, ऐसे में बार बार दूल्हे ससुराल थोड़ी जाते हैं। फातिमा लाइबा को कहती अब मुस्कुराते हुए उठकर किचन की तरफ बढ़ी थी। लेकिन मम्मी, वो सुबह से मेरा वेट कर रही है। हमें शॉपिंग भी जाना था। प्लीज़ मम्मी, लाइबा पीछे से इल्तिजाई लहजे में बोली थी। तुम ऐसा करो, अब्दुल रहीम भाई के साथ चली जाओ। राहिम ने इसे देखते हुए मशवरा दिया। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई। लाइबा खुलकर मुस्कुराई और पुरजोश सी अब ऊपर की जाने बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम राहिम भाई, मैं कल आ रहा हूँ पाकिस्तान। इसे शहरयार की तरफ से व्हाट्सएप पर वॉइस नोट मौसूल हुआ था। राहिम ने वक्त देखा। पाकिस्तान में शाम के 4 बजे हैं, यानी अमेरिका में इस वक्त सुबह के 6 होंगे। राहिम ने वीडियो कॉल की। शेरी ने फ़ौरन कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम राहिम भाई, साथ ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शेरी, मुझे डिटेल्स शेयर कर देना, मैं ख़ुद आऊँगा तुम्हें रिसीव करने। ओके राहिम भाई, तुम इतनी सुबह उठ जाते हो? राहिम ने सवाल किया। जी भाई, फजर की नमाज़ पढ़कर फिर से सो जाता हूँ, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। राहिम भी मुस्कुराया। उस दिन जब मैं हार्वर्ड आया था, तब तुम्हारी यूनिफेलो से पता चला कि तुम्हारी आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। राहिम ने कहते साथ ही इसकी बैक पर लगी आर्ट पेंटिंग की तरफ इशारा किया। ये घोड़ा मेरा पसंदीदा है, वार्म ब्लड हॉर्स। अब शेरी मोबाइल का कैमरा इस पेंटिंग की तरफ किए कह रहा था। साथ ही अब इसने कैमरा अपने कमरे में लगी खुद की बनाई गई आर्ट पेंटिंग्स की तरफ घुमाया था, जब राहिम की नज़र एक पेंटिंग पर जा टिकी जो अभी भी कैनवस पर लगी थी। शायद वो अभी मुकम्मल नहीं थी। वो एक लड़की की पेंटिंग थी। ये किसकी पेंटिंग है? वो अब लैपटॉप काउच पर रखता सीधा हो बैठा था। शेरी ने इसकी निगाहों का तहक़्क़ुब किया। ओह, ये। वो अब मुस्कुराता हुआ इसी पेंटिंग की तरफ बढ़ा था। एक्चुअली राहिम भाई, इसने राहिम को मुतवज्जा करके एक गहरा सांस लिया। ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। मैं नहीं जानता कि इस लड़की की कोई हकीकत भी है या नहीं, लेकिन ये लड़की अक्सर मेरे ख्वाबों में आती है, वो राज़दारी से कह रहा था। इसकी बात पर राहिम मुस्कुराया, फिर बोला, ओह, ओके, लेकिन क्या तुम मुझे ये पेंटिंग देना पसंद करोगे? इसकी बात सुनकर शेरी एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया था। राहिम भाई, मैंने आज तक इसकी पेंटिंग्स किसी को नहीं दी, किसी को नहीं दिखाई।
وہ ہچکچاہٹ سے کہہ رہا تھا۔ مطلب اس لڑکی کی پینٹنگز بنانے کے بعد تم نے کسی کو نہیں دکھائیں؟ اس کی نگاہیں اب شیری پر جمی تھیں۔ جی، میں نے آج تک یہ پینٹنگز کسی کو نہیں دکھائیں۔ میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں یہ پینٹنگز کسی کو دوں۔ اٹس اوکے شیری، معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمہاری فیلنگز، لیکن کیا تم یہ پینٹنگز پاکستان آتے وقت لا سکتے ہو؟ بعد میں چاہے واپس لے جانا، وہ سنبھلتے ہوئے بولا تھا۔ شیری نے ایک نظر مڑ کر واپس اس ادھوری پینٹنگ کی طرف دیکھا، پھر واپس راہم کو دیکھتے ہوئے حامی بھری۔ جی، میں ضرور لاؤں گا، لیکن میرا وعدہ رہا آپ سے کہ میں آپ کی پینٹنگ ضرور بناؤں گا آپ کی وائف کے ساتھ، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شکریہ، مجھے انتظار رہے گا، وہ کہتے ہوئے مسکرایا۔ لائبہ کی گاڑی ابھی بھی ہاشمی ہاؤس کے باہر رکی تھی۔ اب اس نے پرجوش سے باہر آ کر اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب کتنے دنوں بعد وہ انمتا سے ملنے جا رہی تھی۔ دوسری طرف انمتا داخلی دروازے پر کھڑی ایک طرف سے دوسری طرف چکر لگا رہی تھی۔ مسکراہٹ تو اس کے ہونٹوں پر بھی تھی۔ اچانک ہی لائبہ اسے اندر آتی دکھائی دی۔ تبھی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، فاصلہ سمٹا تھا۔ وہ دونوں گلے ملے مسکرا رہی تھیں اور ساتھ میں رو بھی رہی تھیں۔ صبح سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا، انمتا سے علیحدہ ہو کر لائبہ نے شکوہ کیا، ساتھ ہی وہ اب خفگی بھری نظروں سے اسے گھور بھی رہی تھی۔ اتنا غصہ مت کیا کرو، غصے میں تمہارے گال ٹماٹر کی طرح لال ہو جاتے ہیں، لائبہ نے مسکراہٹ دبائے دھیمی آواز میں کہا، ساتھ ہی اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ اس کی بات پر انمتا مسکرائی۔ وہ دونوں اب اندر کی جانب بڑھی تھیں۔ انمتا نے لائبہ کا تعارف سب سے کروایا، سعدیہ، دادی جان اور سب سے۔ بھابھی، آپ چلیں گی شاپنگ پر؟ انمتا نے فائزہ سے پوچھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، تم دونوں کی اتنی اچھی کمپنی میں کیسے مس کر سکتی ہوں، فائزہ مسکراتی ہوئے بولی۔ سعدیہ نے گلشن کے ہاتھ ان تینوں کے لیے کھانے کے لیے سنیکس اور چائے بھجوائی تھی، خود وہ رات کے کھانے کے انتظامات دیکھ رہی تھیں۔ سیف ابھی ان تینوں کے سامنے سے گزر کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا جب انمتا نے اسے پیچھے سے پکارا۔ سیف کے اٹھتے قدموں کو بریک لگی تھی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ دو چہروں کو تو وہ جانتا تھا، تیسرا کون تھا؟ اب کچھ سوچتے ہوئے اس کے قدم ان تینوں کی طرف بڑھے تھے۔ جی فرمائیے، انمتا کے سر پر پہنچ کر وہ بولا تھا۔ تم شاپنگ مال جا رہے ہو تو ہم شاپنگ مال جا رہے ہیں تو تم، اس نے جملہ مکمل کرنے سے پہلے چہرے پر معصومیت بکھیرے آنکھیں ٹمٹمائی تھیں۔ تو آپ کو ایک عدد باڈی گارڈ چاہیے سسٹر ڈیئرسٹ، وہ اپنی شرٹ کے کالر سیدھے کرتا اترا کر بولا تھا۔ نہیں، انمتا نے اس کی بات کی نفی کی، پھر بولی، تمہاری گاڑی کی چابیاں چاہیے، میری گاڑی سروس کے لیے گئی ہے۔ ہاں، تمہیں اپنی گاڑی کی چابیاں دے دوں، پھر بعد میں خود بھی سروس کرواتا پھروں، وہ حزب سے بولا تھا۔ جانا ہے تو میں ساتھ جاؤں گا، اب کی بار اس نے ہاتھ باندھے۔ اوکے، فری کا ڈرائیور منظور ہے ہمیں، انمتا بھی کہتے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ سیف نے بھی اس کی بات کا برا منائے بغیر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ جو بھی بولے
آج پرواہ کیسے تھی؟ بھابھی میں بیگ لے کر آتی ہوں اپنا۔ وہ بھی اب اوپر کی طرف بڑھی تھی اور لائبہ فائزہ کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے جو نیچے بیٹھی ہے؟ انمتا بیگ اٹھائے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی جب سیف نے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملائے۔ شاید وہ کمرے کے باہر اس کے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ سیف کی بات سن کر انمتا کے اٹھتے قدموں کو بریک یکدم لگی تھی۔ اس نے مڑ کر سیف کو دیکھا جو اس کے رکنے پر اب خود بھی رکا تھا۔ لائبہ ہے میری فرینڈ، وہ بتاتے ساتھ ہی اب ہاتھ باندھے اسے گھور رہی تھی۔ اوہ، وہی لائبہ جس کی باتیں کر کر کے تم تھکتی نہیں تھی، وہی ملتان والی؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں وہی ملتان والی، اور اب تم اس سے پورے 10 فٹ کے فاصلے پر دکھائی دینا مجھے۔ لیکن کیوں؟ اچھا ہے نا، وہ تمہاری دوست ہے، اور دیکھو بہنیں ہی بھائیوں کے بارے میں سوچتی ہیں۔ وہ ایک ہاتھ سے بال پیچھے کو کیے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ سیف، وہ تم سے عمر میں بڑی ہے، انمتا اب کے بیزاری سے بولی تھی۔ پیار اور محبت میں عمر نہیں دیکھی جاتی، سیف نے کہتے ساتھ ہی بدتمیزی کی نمائش کی۔ انمتا نے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی، ساتھ ہی پوچھا، تمہیں اتنی جلدی سے محبت بھی ہو گئی؟ محبت کا کیا ہے؟ وہ تو کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا۔ جواب حاضر تھا۔ اب کی بار تو انمتا نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ وہ بھی کس سے بحث کر رہی تھی؟ جو بھی ہے، لیکن اس وقت تمہیں کوئی محبت نہیں ہو رہی۔ اور لاؤ ادھر 2 چابیاں۔ فوراً اس کے ہاتھ سے چابیاں جھپٹیں، پھر بولی، تمہیں یاد ہے نا لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنے والے لڑکوں کا کیا حال کرتا ہے گھوسٹ؟ عمر دیکھو اپنی اور حرکتیں دیکھو۔ کہتے ہی وہ مڑ کر اب سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ ظالم سماج، ایسی ہی بہن دینی تھی مجھے۔ سیف اس کے پیچھے سے چلایا تھا۔ ڈیڈ، میں کل پاکستان جا رہا ہوں۔ شہری نے اعلان کم اور دھماکہ زیادہ کیا تھا۔ اسے باقاعدہ غصے کے مارے مہر علی خان کے کانوں سے دھوئیں اٹھتے محسوس ہوئے تھے۔ پاکستان؟ کس لیے؟ وہ ایک گہری نظر اس پر ڈالے پوچھ رہے تھے۔ رحیم بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے، وہ پرسکون سا بولا تھا۔ رحیم کی شادی؟ ضرورت کیا ہے جانے کی؟ ابھی تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، جب طلحہ یا لائبہ کا وقت آئے گا پھر دیکھیں گے۔ وہ 2 ٹوک انداز میں حکم دے کر اب اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ ڈیڈ، آپ میری پڑھائی کی فکر مت کریں، مجھے اپنے گریڈز کی فکر آپ سے زیادہ ہے، اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی پاکستان جانے کی بات، تو میں ضرور جاؤں گا، آخر میرے پھپھو کے بیٹے کی شادی ہے۔ اس نرم طبیعت لڑکے کو اپنے دیے گئے احکامات پر چلا کر انہوں نے کتنا ڈھیٹ بنا دیا تھا، اس بات کا بھی انہیں اندازہ نہیں تھا۔ اچھا، پہلے تو کبھی تمہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا خیال نہیں آیا، اور آج تمہیں یاد آ گیا کہ تمہاری کوئی پھپھو بھی ہے؟ وہ ضبط کرتے طنزیہ انداز میں بولے تھے۔ شہریار بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ مسکرا کر مہر علی خان کو دیکھا، پھر بولا، چلیں، کم از کم مجھے خیال تو آیا۔ اس نے کہتے ساتھ ہی ایک گہری سانس خارج کی۔ لیکن شاید ڈیڈ آپ تو بھول ہی چکے ہیں کہ آپ کے کچھ رشتہ دار بھی ہیں جو پاکستان میں ہیں۔ آپ چاہیں جتنی مرضی رکاوٹیں ڈال لیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ شہریار مہر علی خان جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ میں جاؤں گا پاکستان، ضرور جاؤں گا، اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔
درستگی سے جواب دیتا وہ اب سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ لائبہ، جتنی شاپنگ تم نے میرے ساتھ کرنی ہے ان 2 دنوں میں کر لو، پھر ممی مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گی۔ مجھے یاد ہے آمنہ آپی کے ٹائم پر بھی یہی ہوا تھا، وہ اداسی سے کہہ رہی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت فائزہ کے بوتیک میں کھڑی ڈریسز دیکھ رہی تھیں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی تمہاری طرف آ جاؤں، لیکن پھر بھائی کیا کہیں گے؟ دوست یاد ہے اور بھائی کو بھول گئی۔ ہاں، راہیم ایسے ہی کہیں گے۔ اس کی بات پر انامتا کھل کر ہنسی تھی۔ لیکن اگر تم آ جاتی تو ہم کتنا انجوائے کرتے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن میں بھائی کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ ہاں لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ روز ملنے آؤں، پھر تو تم نے ہمارے گھر ہی آنا ہے۔ اپنی بات کہتے ہی آخر میں لائبہ نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ انامتا کی گال سرخ ہوئے، تبھی فائزہ ان کی طرف آتی دکھائی دی۔ ابھی اتنی ورائٹی نہیں ہے یہاں، تھوڑا وقت لگے گا مینٹیننس میں۔ اور ہاں، ابھی حیات سے بات ہوئی تھی میری، تو میں نے بتایا کہ ہم سب باہر آئے ہوئے ہیں شاپنگ کے لیے، اسے بھی شاپنگ کرنی ہے، آتی ہی ہوگی تھوڑی دیر تک۔ چلو تب تک تم دونوں کو ایک اور بوتیک دکھاتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی ان دونوں کو ساتھ لیے اپنی برابر والی بوتیک میں آئی تھی۔ مہندی ایونٹ کے لیے ڈریسز دکھائیں؟ لائبہ سیلز مین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے شاپنگ نہیں کی، اپنا سوچا تھا تمہارے ساتھ ہی کروں گی، لائبہ نے انامتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سیلز مین نے مختلف رنگ اور ڈیزائنز کے عروسی ملبوسات ان کے سامنے رکھے تھے۔ اب لائبہ آئینے کے سامنے کھڑی ایک لباس خود کو لگائے دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ساتھ ہی انامتا سے پوچھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، وہ اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی۔ کلر بھی لائٹ ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے تم پر۔ اب کی بار فائزہ اسے دیکھ کر مسکرا کر ستائش سے کہہ رہی تھی۔ سافٹ پیچ ساتھ پیل گرین کلر کا لباس، ہلکا کام خاصا دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ بس پھر یہی فائنل ہے۔ اب وہ مسکراتے ہوئے واپس اس سیلز مین کی طرف بڑھی تھی جو تھوڑے فاصلے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حیات آ گئی ہے، میں اسے ریسیو کر کے آتی ہوں۔ فائزہ موبائل میں حیات کی طرف سے موصول ہوئے پیغام کو دیکھتے کہتی عجلت میں باہر کی جانب بڑھی تھی۔ تم دونوں یہیں رہنا۔ پیچھے مڑ کر ایک بار پھر فائزہ نے ان دونوں کو یاد دہانی کرائی۔ ان دونوں نے بھی فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔